بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. پیارے بچوں، قرآن پاک کی پہلی جو وحی ہمارے نبی علیہ السلام کی طرف اللہ پاک نے بھیجی ہے، اس کا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے اقرأ، پڑھو. اب پڑھنا حکم ہے. پہلا حکم کیا ہے؟ پڑھنا ہوگا. اور میرا خیال آخری حکم بھی پڑھنا ہوتا ہے. بلکہ درست بھی یہی ہے کہ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی گود سے لے کر گور تک جو علم ہے نا، یعنی مہد سے لے کر لحد تک علم حاصل کرے. تو جس قوم کے ہادیے برحق کا یہ اشارہ ہو تو وہ قوم جاہل رہ جائے. وہ قوم جاہل رہ جائے. مراد یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا کیا ہم تو دنیا میں ہمارا نام ہے، ہاں 2-4 چیزوں میں ہے، داؤ لگانے میں، ملاوٹ کرنے میں، اور بھی ہے، لیکن چونکہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے. تو مقصد یہ ہے کہ ہم وہ کیوں کام نہیں کرتے. علم حاصل کرو، خواہ تمہیں چین کیوں نہ جانا. تو ہم اسکول نہیں آتے. ہماری قوم کے آدھے بچے اس وقت بھی کروڑوں کی تعداد میں، جو 2 یا 2.5 کروڑ بچہ ہمارا اسکول نہیں جاتا. اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ اسکول چھوڑ جاتے ہیں. جو ٹاپک شرح ہے وہ بہت زیادہ ہے. اور پھر آگے جو ہائر ہے اس میں بہت کم ہے. جو اس سے بھی اوپر جا کے کم ہے وہ بہت کم ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ کیوں ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم نے علم کو وہ درجہ نہیں دیا. ہم علم نوکری کے لیے کہتے ہیں، نوکری کرنی ہے. ہماری نیت کیا ہے کہ علم ہم نے نوکری کے لیے، یہ ہمارا اسٹیٹس ہے. علم کو علم کے لیے نہیں ہم نے سیکھنا. علم کو ہم نے علم کے لیے نہیں ہے. بھائی علم تو اللہ کا حکم ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. قرآن پاک میں کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے. لیکن یہاں پہ قدر کن لوگوں کی ہے معاشرے میں؟ جڑے جگے شگے ہون، کھڈے شگے ہون، ان کی ہے نا. مقصد یہ ہوتا ہے، میں آپ کو چھوٹی مثال دوں. ایک طرف ایک ٹیچر کھڑا ہے اور ایک طرف کوئی یونیفارم والا کھڑا ہے. چاہے وہ 17ویں گریڈ میں ہوگا اور وہ چاہے 6 یا 7ویں میں ہوگا. تو اگر کوئی بائک والا یا کوئی لفٹ کس کو دے گا؟ نہیں، استاد کو استاد کی طرف ٹوپی رکھی ہے، استاد کا کوئی بیج ہے. تو آج تک ہم پہلے یہ نہیں طے کر سکے استاد کیا ہے. یہاں وہ اپنی شناخت آپ نے ہے، یہاں وہ اپنی شناخت آپ نے. تو اب وہ آخر پیارے بچوں بات یہی ہے کہ اگر ہم نے زندگی میں کچھ بننا ہے، اگر ہم نے زندگی میں کچھ سیکھنا ہے، تو ترقی کا ایک ہی ہمارے پاس راستہ ہے. وہ کون سا ہے بڑا؟ علم. وہ کیا ہے؟ علم. جو قوم بھی علم سیکھتی ہے، جو قوم علم کے رستوں پہ چل پڑتی ہے، اللہ ان کو دنیا میں سرفراز کر دیتا ہے. چاہے وہ اپنے گاؤں میں ہو، چاہے وہ اپنے شہر میں ہو، چاہے وہ اپنے صوبے میں ہو، چاہے وہ اپنے ملک میں ہو، حتیٰ کہ چاہے وہ انٹرنیشنلی ہو. جو بھی ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے کہ فلاں یہود ہے، فلاں جو ہے وہ ہنود ہے، نصرانی ہے، کوئی بھی ہے. جو علم حاصل کرتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے ہر جگہ. جو نہیں کرتے وہ خاک ہو جاتے ہیں. وہ ان کا کوئی خبر بھی نہیں ہوتی. ان کو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ وہ تھا، ہے، نہیں یا کیوں ہے، وائی. تو اس لیے بیٹا نالج از پاور. انگلش کا ایک چھوٹا سا ایک لفظ ہے، نالج از پاور اف اپلائڈ. اگر تم اسے استعمال نہیں کرو، اف اپلائڈ، اگر استعمال نہیں، یعنی اپلائڈ استعمال کرو، اس کو استعمال کرو. تو جو علم استعمال ہوتا ہے، استعمال سے مراد ہے کوئی ٹیچر بن جاتا ہے، کوئی کسی جگہ پہ کسی محکمے میں چلا جاتا ہے، تو وہاں پہ جا کے اس سیٹ کا صحیح ایمانداری سے حق ادا کرے. یہ نہیں ہے میرے نوٹ اٹھا میرا موڈ بنے. لیکن کتنی بری بات ہے کہ لینے اور دینے والا دونوں ٹھیک ہے.
اور جو کسی کا نجائز کام کرنا اور جس کا جائز ہے اس پہ روڑے ٹکانا، تو بھائی تم ہی بتاؤ کہ یہ کیا ہمارا انداز مسلمانی ہے؟ جو ہمارے نام کے نک نیم ہمارے ساتھ آگے چودھری صاحب یا اوپر اس کے بعد ایک اور دم چھلا لگا ہوتا ہے. تو ذرا یہ سوچیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دو وصف ایسے ہیں کہ جن کا اپنے تو کیا آج بھی اور اس وقت کے بدترین مخالف بھی اعتراف کرتے تھے کہ آپ صادق اور امین ہیں. آپ صادق اور امین ہیں. آپ نے کبھی غلط بات نہیں کی، آپ نے کبھی امانت میں نہیں. تو پیارے بچوں، میری آپ سے یہی التماس ہے کہ اللہ آپ کو جب بھی انشاءاللہ تعالی جو قوم پڑھتی ہے وہ قوم کبھی پیچھے نہیں رہتی. یہ ہمارا وقفدار بیٹھا ہوا ہے، یہ موسٹلی جینیس خاندان ہے. اب یہ نہیں اتنے نہیں ہے، لیکن ان کے دادا جو تھے وہ بالکل ان پڑھ تھے.